متکلم نے آپ سے کئی دن یہ سوال کیا تھا، کوئی جواب اب تک موصول نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں یہ اس لیے بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میری ایک طبیعت ہے، میرا مزاج ہے، میرے تجربات ہیں، میری معلومات ہے، صلاحیت و استعداد، اعلیٰ دماغ، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظر چاہے نہ ہو، لیکن بہرحال میری معلومات یا تجربات، طبیعت، مزاج، فہم، عقل، ان سب میں اکیلا ہوں۔ اب ہزاروں کے قریب ہیں۔ میں جن باتوں کو صحیح سمجھ رہا ہوں یا میری عقل میں کوئی بات آئی ہے، فہم میری اپنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے مسلمات کے مطابق میری گفتگو ہو۔ بہت سے بچے تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ کیسے متکلم دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری ہر بات ہر ایک کو قابل قبول ہو؟ آپ کی معلومات کا دائرہ، آپ کا جو بھی تجربہ ہوگا، آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے استفادہ کیا ہوگا، وقتاً فوقتاً باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی الجھن ہوتی ہے کہ طالب علم، سامعین یا مخاطبین کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ علم غیب تو متکلم کو ہے نہیں، کس کا نظریہ کیا ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ اس لیے میں نے آپ درمیان میں کبھی کبھی آپ سے دریافت کیا، آپ کے علم میں ہو، مطالعہ بھی آپ کرتے رہتے ہیں، تفاوت آپ میں پایا جاتا ہے، کسی کا مطالعہ وسیع ہے، کسی کا مطالعہ محدود ہے، معلومات ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس کو کتنی معلومات ہے۔ میں نے الفاظ کے سلسلے میں بعض تشریح بھی کی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں آپ کے سامنے وحدت سے ادیان، کتنے بچے سمجھتے ہوں گے کیا ہے وحدت ادیان؟ وحدت الوجود، وحدت الثبوت، اس قسم کے الفاظ آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے۔
مطالعے کے دوران بھی آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی اردو ہی کے الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. آج کل کی اردو میں انگریزی الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں اور کسی بھی موجودہ چھپنے والی چیزیں مضامین ان سے مکمل آپ اردو میں استفادہ کریں اور سمجھیں بہت مشکل ہے. لہذا نظریات وغیرہ کے سلسلے میں آپ تائید کریں یا نہ کریں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ہمارے پیش نظر چند طلبا ہیں. وہ کون ہے کسی کو پتا نہیں ہے، آپ کو خود اپنی خبر بھی نہیں ہے. اساتذہ کو آپ سب حضرات سے کیسے پتہ چل جائے گا کہ اویس صاحب بڑی پابندی سے حاضری دے رہے ہیں، بڑے قابل ہوں گے، ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، منت اللہ صاحب ہیں، ان کے مبلغ علم کیا ہے، ان کی کیا صلاحیت ہے، یہ ہمیں پتہ بالکل نہیں ہے. لیکن جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ تصدیق کریں یا نہ کریں، مانیں یا نہ مانیں. اور کبھی آپ کسی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو آپ سنتے ہیں تو اس کی شخصیت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے مبلغ علم کا پتہ لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات صحیح لگے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. کہنے والا ایک ہجڑا ہے، کہنے والے کا شمار مخنثین میں ہوتا ہے، کہنے والا بڑا تاریخ سنت ہے. تاریخ سنت تو ہے بھائی، ہے نہیں ہے. اگر آپ سمجھیں یہ تاریخ سنت ہے تو آپ کو تھوڑی سی الجھن ہونے لگے گی، کیا تاریخ سنت کی بات مانی جائے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. قائل کو نہ دیکھیں کون ہے کیا ہے، قائل سے پوچھیں گے تو قائل یہ کہے گا کہ بھائی امام بخاری کے ٹکر کا ہے. ابن جوزی بھی میرے سامنے شرمانے لگتے ہیں، امام بیہقی سامنے سلام کرنے کے لیے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، چاہے اپنے آپ کو ہم کچھ بھی سمجھیں. آپ سے کچھ سوال کیے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی فہم بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. عقل سلیم، فہم سلیم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی لفظ آئے، کوئی بھی مضمون آئے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ ہے ہر چیز کا علاج دعا میں ہے، آسان کام ہے، کوئی مشکل ہے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے اجتماع میں آپ دیکھیں گے 10 لاکھ کا مجمع ہے، آخری دن دعا کا دن ہے. مجمع یا تو 12 لاکھ کا ہو جائے گا یا تو 13 لاکھ کا ہو جائے گا. 2 دن 3 دن کے دوران جو دین کی بات یا قرآن و حدیث کی بات لوگوں کے سامنے مختلف مقررین بیان کرتے ہیں تو وہ غیر
ضروری ہے، وہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن تیسرے دن کی آخری نشست میں یا چوتھے دن کی آخری نشست میں کیا ہوگی؟ دعا ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی مضمون کو بتانے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے سلسلے میں دنیا، کارخانہ، کاروبار، فیکٹری، دنیا بھر کی مصروفیتیں دنیا میں ہیں، ان سب کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا ہے۔ بخاری شریف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہی ہے، اخذ الاجرتی علی تعلیم القرآن والحدیث ممنوع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا، ہم کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور پہلی تاریخ کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار رہتا ہے، اور ایک مہینہ پڑھا کر اس مہینے کے اخیر میں پڑھانے کی اجرت ہم لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خالص دین ہے؟ بتاؤ بھائی۔ دنیا کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں، ایک مسئلہ الگ ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے بعد اس کی اجرت کے طور پر تنخواہ لینے کے سلسلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور آپ کا کیا فیصلہ ہے بھائی؟ انتہا حرام۔ کیا اس میں کوئی اشکال ہے؟ بہت سا اشکال ہے۔ اور افضل اجرتی علی تعلیم القرآن والحدیث حرام ممنوع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ بھئی یہ مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہوں، بھئی جو خبر دے رہا ہوں، امام صاحب کی طرف جو بات میں منسوخ کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ بعد میں آنے والے فقہا نے یہ دیکھ کر کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا چرچا نہیں رہ پائے گا، لہذا الضرورات تبیح المحظورات، ممنوعات کو جائز قرار دیا جاتا ہے عند ضرورت کی۔ تو ضرورت کے پیش نظر اخذ اجرت اعلیٰ تعلیم قرآن والحدیث کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخذ اجرت اعلیٰ تعلیم قرآن والحدیث کیا ہے؟ مباح کیا نہیں ہے؟ مستحب نہیں ہے۔ ممنوع تو ابی حنیفہ متاخرین کے نزدیک مباح ہے۔ مباح کا مفہوم کیا ہے حضرت؟ مباح کا مفہوم کیا ہے؟ خوشی خوشی، باقی ہے نا آفاق کا۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ آئیے، باہر جا کر آپ اعتراض کریں گے، اس وجہ سے ذرا رک کر آپ سے کہہ رہا ہوں، مضمون آپ کے لیے تھوڑا سا پریشان کن رہے گا۔ اس لیے الفاظ فقہ کے ہوں، حدیث کے ہوں، قرآن کے ہوں، اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟
بعد یا ناخواستہ آخر بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے ہو کر جھاڑ لگانے کی کیا ہے اجازت ہے. کیا مفہوم ہے؟ اجازت ہے، مباح ہے. کسی مباح پر کوئی اجر و ثواب مرتب ہو سکتا ہے؟ چائے پینا بھی مباح ہے. تنخواہ لینا بھی کیا ہے؟ مباح ہے. مباح کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جائیے گا. آپ کے اکابر کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مباح پر زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ غیر مباح کیا ہے. مباح پر ان کی زندگی نہیں گزری ہے. عام طور سے آپ کے اکابر کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا ان کی زندگیاں عظیمت پر گزری ہیں. اولا اور افضل کو کبھی بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا ہے. گویا ان کی زندگی میں کوئی کام اکابر نے مباح نہیں کیا ہے، یعنی مستحب کام ہی آپ اکابر نے کیا ہے. بلکہ بعض اکابر کے سلسلے میں اپنے اکابر کی زبانی آپ نے موجودہ سنا ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں خلاف اولا بھی کوئی کام نہیں کیا ہے. ذرا آپ نہ لگائیے گا کیا لکھ رہا ہے؟ کوئی مباح، کوئی کسی بھی قسم کا غیر اولا غیر افضل، جبکہ انبیاء علیہ السلام سے خلاف اولا کوئی بھی کام انبیاء سے صادر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، صحابہ دریافت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب خطاؤں کو، اگلی پچھلی سب خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو آپ کو اتنی زیادہ مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا. جب اللہ نے، تو یہاں سبھی محدثین ترجمہ یہی کرتے ہیں، یہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ذنب کو خلاف اولا ہی ترجمہ کرتے ہیں. گویا کہ خلاف اولا کا صدور انبیاء سے ہو سکتا ہے، بہت سے انبیاء سے ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے بھی ہوا ہے. گویا کہ خلاف اولا کسی بھی مسئلے میں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. جنگ بدر کے قیدیوں کو کیا لے کر فدیہ لے کر چھوڑے جانے کے سلسلے میں آپ کا فیصلہ اللہ کو پسند نہیں تھا. حضرت عمر فاروق کی مداخلت کے باوجود بھی آپ نے اکابر صحابہ کی اکثریت کی رائے کے پیش نظر بھی فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا. یہ خلاف اولا تھا نا. اللہ کو آپ کا یہ خلاف اولا پسند نہیں آیا، اسی دائرے میں آپ کا ذنب آتا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کے اکابر کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ
یہ فلاں، ان کے بارے میں کسی انسان نے خلاف اولا کرتے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکابر کا درجہ انبیاء سے بڑا ہوا ہے، انہیں ہو سکتا ہے خلاف اولا صدور ہوا، لیکن دیکھنے والوں نے کبھی خلاف اولا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے علم کے مطابق وہ خبر دے رہے ہیں، حقیقت حال کا اظہار وہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی، کوئی یقینی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یا ہماری جماعت نے یا ہم لوگوں نے جو حضرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اکابر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کبھی زندگی میں کوئی کام خلاف اولا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ فجر کی سنت پڑھتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہے؟ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، پیغمبر کی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ اور دیگر سنن کے مقابلے میں تاکید اس کی زیادہ۔ ما رأیتہ یصلی، میں نے نہیں دیکھا۔ اخبرتنی حفصہ، میری بہن حفصہ نے بتایا رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت سنت پڑھے بغیر مسجد جاتے نہیں تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہما، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت فجر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ عدم رؤیت کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن ایک دن میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر سے سنت فجر کی 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت خبر دے رہے ہیں اس وقت میں تو یہی ہے کہ میں نے پیغمبر کو سنت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اخبرتنی حفصہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا يخرج من بیتہ الا ان یصلی رکعتین، پھر اس کے بعد جاتے تھے امامت فرماتے تھے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ وقت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ افضل حجرتی علی تعلیم القرآن والحدیث حرام عند ابی حنیفہ مباح عند غیرہ۔ ان کے علاوہ تمام علماء متاثرین کے نزدیک پڑھا کر تنخواہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کیا یہ دین ہے؟ کہتے ہوئے کوئی الجھن ہو رہی ہے، بس مباح ہے۔ بس مباح کا ترجمہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھے ہوں گے اس طرح، لیکن مباح کا مفہوم کیا ہے؟ کھڑے ہو کر میں خوشی خوشی میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں، ایک بات اس کا اظہار کیا جائے گا؟ یا میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے لوگوں سے میں بتاتا پھروں؟ کوئی بھی آدمی اسے بتانا گوارا بھی نہیں کرے گا۔ اس سے زکات ہے، زکات کے مستحقین کو زکات لینا کیا ہے؟ ارے کہو بھائی جائز ہے، مباح ہے۔ کسی طالب علم کو ماشاءاللہ بہت قابل تعریف آدمی ہیں آپ، اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں آپ، اللہ تعالیٰ خصوصی انعامات سے آپ کو نوازے گا بھائی، آپ کو زکات لیتے ہیں، بہت بڑھیا کام آپ کرتے ہیں، یہ کہا جائے گا؟ یا آپ کو چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کا بھائی کہہ رہا ہے، بڑا بھائی غلطی بھی کر سکتا ہے، میں آپ کا استاد تو بالکل نہیں، نہ ڈانٹوں گا، میں معلم، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں بار بار کہہ چکا ہوں۔
یہ زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ جائز ہے. جائز کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہے. اللہ کے یہاں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. آپ کی یا کسی بھی طالب علم کی جو غریب ہے، نادار ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے، اپنی ضرورت پر خرچ کر سکتا ہے. کتنے طلبہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں ہیں 30 35 40 ہزار کا موبائل اس کے پاس ہے، یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. چند ہزار کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. گھر سے پیسے منگواتے ہیں کہ دارالعلوم میں میرا داخلہ کیسا ہوا ہے؟ غیر امدادی ہوا ہے. اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں یا اس سے پہلے جیسے بھی اے ٹی ایم کے ذریعے سے یا کسی بھی شکل سے آپ کے پاس پیسے پہنچتے ہیں. اس کے باوجود وہ مالدار طالب علم جو والد کے کہنے پر، پابندی لگانے پر، خبردار دارالعلوم سے امداد تجھے لینی نہیں ہے، دارالعلوم سے تجھے کمبل نہیں لینا ہے، لحاظ تجھے نہیں لینا ہے، ماہانہ وظیفہ تجھے نہیں لینا ہے، اس لیے کہ میں مالدار ہوں اور تیرے نام پر جائیداد بھی ہے. میری اگر 4 دکانیں ہیں تو 2 دکان کا مالک تو بھی ہے. تیری دکان کی آمدنی سے میں تیرے خرچ کے لیے پیسے بھیجتا ہوں، یا تو مدرسے سے امداد مت لے. اگر کوئی طالب علم لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے. روزی حلال نہ ہو، ایک قطرے خون حرام کا جسم میں چلا جائے، بڑا مصلح اعظم، مصلح کائنات سمجھ کر بول نہیں رہا ہوں میں. کتابوں میں لکھا ہے پورے جسم میں ایک قطرے خون بھی اگر حرام کا ہوگا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. جو مالدار طالب علم ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں بیٹھے ہوئے طالب علم مدرسے سے امداد لے رہے ہیں، اس کو اگر اپنے مستقبل کو داغنا بنانا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی مقبولیت دلعزیزی اس کو حاصل کرنی ہے تو مکمل گریز کیا جانا ضروری ہے اکل حرام سے. اور اگر طالب علم زکوٰۃ کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، خوشی خوشی دوڑے جا رہا ہے، داخلہ امتحان کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض طالب علم کو دور سے منت اللہ امدادی طلبہ میں میرا نام آیا ہے، اظہار خوشی، مسرت کا اظہار. ارے اویس تمہیں پتا میرا نام آ گیا ہے؟ اور کہاں نام آیا ہے؟ امدادی طلبہ کی فہرست میں میرا نام آیا ہے. چلو کہاں؟ پورے کے ہاں. ہمارے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی آپ اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کیجیے. ان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہونے کا. حرام مال جسم میں ہو، حرام خون گردش کر رہا ہو جسم میں، اور آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ دعا کی مقبولیت کا کیا ترجمہ ہے بھائی؟ کیا معصوم ہے؟
آج ایسی گفتگو چلی. میں نے پوچھا کہ بھائی ایک مثال دے کر کہا اخلاق صاحب ناراض ہو گئے کہ صاحب میری شادی پتہ نہیں کب ہونے والی ہے، انہوں نے شادی کرا دی. چلے آپ اخلاق صاحب کو چھوڑ دیجیے، منت اللہ صاحب کی اتنے مہر میں نے شادی فلاں حاجی صاحب کی بچی سے کر دیا ہے، منت اللہ صاحب آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا قبول ہے. کیا مفہوم ہے؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قبیلہ یقبل کا ترجمہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، شریعت محمدی. سب لوگ استعمال کریں گے، لکھیں گے، تقریر بھی کرے گا طالب علم، بس شریعت کسے کہتے ہیں؟ وہی جو نبی کریم علیہ السلام سے آئے. بس شریعت کا کیا ترجمہ تھا؟ وہی شریعت بنانا، اسلامی شریعت. وہی کسے کہتے ہیں؟ صبر وہی تو کیا جاتا ہے. وہ جو صابرین ہوتے ہیں اللہ مع صابرین. ارے بھائی صبر کا مفہوم کیا ہے بتا دیں؟ وہی حضرت ایوب نے کیا تھا. یہ شکوہ ہے آپ سے، بجا طور پر مجھے کرنے کا حق ہے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. آپ اپنے نفس کو صبر کیجیے. اصبر نفسك، آپ اپنے صبر کو کیا کیجیے؟ صبر کیجیے. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. اللہ 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 کرنے والوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیے. صبر ہے. ہمیں تو اصفائی آتی ہے جوان سب کہتے کوئی اصف کرنا. بھائی اصف کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہی اصف کاکو کاکو والی ہے. اصف باؤ آتی کا ہے. ارے بھائی کیا مفہوم کیا ہے اس کا؟ اصف کا کیا مفہوم ہے؟ شکوت الی وکیل حفظی فاوصانی الی ترک معاصی. شکوت، مجھے بہت تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی. کتاب سمجھ میں نہیں آتی یا حافظے میں نہیں رہتی. بہت تکلیف تھی. میں نے اس تکلیف کو اپنے استاد وکیل سے جا کر بیان کیا، جس کو کہتے ہیں شکایت کرنا. یہ شکایت کرنا اپنی تکلیف کو دوسرے سے بیان کرنا. اس کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو، جب تک عیدہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. اور میں نے آپ سے پوچھا ذرا بتائیے، ہر طالب علم کہتا زید نے مارا، زید نے مارا. کہنے کے مولانا اور کیا ترجمہ ہوگا؟ اور میں نے آپ سے کہا تھا ضربہ یضرب کا 40 ترجمے آتے ہیں. یہ جو میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ بھائی اس کو تو 1 مہینے تک اس کا تو حرص اور طمع یہی ہے کہ 1 مہینے تک میں بولتا رہوں گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کتاب کا. اس لیے وہ بول رہا ہے، یہ نہیں ہے. آپ سمجھیے میری بات کو. جو لفظ آیا وہی کرتا، آپ سے ترجمہ کر دیا. قبول کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ قبیلہ یقبل. ادعونی، ارے کہو جی
استجب لکم۔ تمام قرآن میں جہاں کہیں دعا یدعو آیا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت اگر مخلصانہ ہے، تمام شرائط میں ملحوظ رکھی گئی ہو، اس پر میں ثواب مرتب کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھے بلاؤ، دعوت دعوتاً بلانا، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ ذہن میں آپ کو الجھن ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کیا بات کر رہی، کیا چاہتے رہے تھے؟ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میری عبادت کرو، بشرط اخلاص میں تمہاری عبادت کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا یدعو کا ترجمہ دعا کرنا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی دعا یدعو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، تمام مفسرین ترجمہ کریں گے کیا؟ میری عبادت کرو۔ تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تدعون بعلا، کیا ترجمہ ہے؟ کیا بال سے دعا کرتے ہو؟ بھائی تدعون بعلا، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتذرون چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کی عبادت کو۔ بھائی تدعون بعلا کا ترجمہ کیا ہے؟ بال سے دعا کرتے ہو۔ جتنے بھی الفاظ آپ کو الفاظ میں رمضان کے قریب آ رہا ہے، شروع کر دیا ہوگا آپ نے۔ دعا یدعو کا ترجمہ تو وہی ہے جو پکارنا اور عبادت کرنا ہے۔ دعا یدعو کا مصدر دعا یا دعوت کا مصدر کے بدل جانے سے ترجمے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ درب یدعو کا ترجمہ 40 آتے ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو عبارتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ آئے، استاد محترم نے یہ وزاریاتی ہوا ہے، چلو بھائی، تین انجیر ابھی، چلو بھائی، آپ کے سامنے کوئی بھی ایک حدیث پیش کرے، آپ ترجمہ کر دو۔ ایسی حدیث نہیں ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، اس کا آپ ترجمہ پر بہت سی حدیثوں کو ہم ترجمہ کر لیجیے۔ ہر لفظ کے ترجمے کو مفہوم کو سمجھ کر، مباح کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پوچھ لوں میں کہ شرک کی کتنی قسمیں، شرک جلی کسے کہتے ہیں، شرک خفی کسے کہتے ہیں، بتا دیجیے۔ شرک جلی کسے کہتے ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، بلاد کے درجات کیا ہیں، توحید کے درجات کیا ہیں، بیان کر دوں میں آپ کو۔ بالکل آپ مطمئن رہیے، سالانہ امتحان میں اعلیٰ درجے کے نمبرات سے کامیابی کی ضمانت بحیثیت سائز مسلم ہونے کے میں دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ آپ سب حضرات کو کامیاب ہی نہیں ہونا ہے، بلکہ گزشتہ سال ابھی ششمائی امتحان
کی رپورٹ ابھی ابھی مجلس عاملہ آئی تھی، انگشت بدندہ کے تمام ارکان عاملہ مجموعی طور پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عنایت کی وجہ سے، اللہ کی بے پناہ شفقت اور توجہ کی وجہ سے، کرم اور رحم کی وجہ سے پورے دارالعلوم میں ایک بھی طالب علم فیل نہیں، جزوی طور پر فیل ہیں، لیکن الحمدللہ اوسطاً سب لوگ کیا ہے کامیابی ہے، یعنی 100% کامیابی کا نمبر اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، سب چیزوں کو کائنات کی ہر چیز کو آپ کی خدمت میں اللہ نے لگا رکھا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ کوئی طالب علم میں نہیں ہوتا ہے۔ تو امتحان کے لیے امتحان کی فکر میں آپ بالکل نہ رہیں، بالکل محنت نہ کریں، اور اساتذہ آپ کو بہت توجہ دلائیں گے بھائی غیر علمی مشاغل سے گریز کرو بھائی، موبائل وغیرہ کا استعمال کم کرو، کتابوں میں لگ جاؤ، جی اپنا مستقبل کو علمی استعداد کے اعتبار سے سازگار بناؤ بھائی، اور آئندہ زمانے میں آپ کی یہ استعداد ہی کام آئے گی۔ میں ہر چیز کے تقریر نہیں کرتا ہوں کبھی بھی، اس لیے آپ دیکھ کر رہی ہیں استاد خرچہ جانچنے والے کی غلطی سے بھی نمبرات اعلیٰ بھی آ سکتے ہیں، ادنا بھی آ سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کو سمجھ آئیں گے کہ صاحب معصوم عن الاخطاء ہے، معصوم عن الاخطاء ہے، وہ بھائی غلطی سے ہو سکتی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء التواب، غلطی کرنے والوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی کام کے لیے آمادہ کرتے ہوئے کوئی بھی اشارے ہوتے ہیں تو اللہ کو ناراضگی نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ بنا کرنے والے سے اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ گناہ کرنے والوں سے اللہ، زانی سے اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ زانی کو کیا کہا ہے حدیث میں؟ خیر الخطائین، خیر الخطائین، مجرمین میں سب سے بڑھیا کون ہے؟ مجرمین میں بڑھیا، ذرا لفظ دیکھیے گا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ اصرار علی المعصیت اگر ہے، مسلسل لگا ہوا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پل رہا ہے، پیلا پڑا ہوا ہے، ناراض ہوں گے، لیکن غلطی کے سرزد ہونے پر وہ ناراض نہیں ہوتے۔ کیوں؟ فرشتوں کے سامنے کہیں مینا بازار ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ اوصاف فرشتوں کے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ شیطان انگلی کر رہا ہے، فرشتوں کے کر رہا ہے، نفس امارہ غلط چیزوں کی طرف متوجہ کرنے والا، حکم دینے والا۔ ہمارا یہاں کو کلمہ حکم دیا بس تو میں نے ایک دیا تھا۔ نفس امارہ بھی ہے، حالات بھی ہیں، مینا بازار بھی ہے، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے دیکھ لو، کوئی تعلیم آپ کو دیکھ نہیں رہا، دیکھ لو۔ اللہ کو اصرار علی المعصیت سے تو ناراضی ہوتی ہے، وقوع جرم پر وہ ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ اسی پر پیدا ہی کیا گیا، کل بنی آدم خطاء، غلطی تو اس سے ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بات آپ سے کہی جا رہی ہے تو
تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، اور میں نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہاں آپ کس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آپ استفادہ کر رہے ہیں. صحابہ میں اور آپ میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے تھے، آپ بصیرت کی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیں گے. لہذا یہاں آتے ہوئے آپ اس تصور کے ساتھ آئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر سے استفادے کے لیے جا رہا ہوں. لہذا یہاں آتے ہوئے آپ اپنے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور احترام کے جذبے کو لے کر آئیے، اور ایک ایک لفظ کو آپ غور سے دیکھیے بھی. کلمات تو نبی کریم علیہ السلام، کلام تو نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں باتیں کہی جا رہی ہیں. بالخصوص شمائل میں آپ کے بارے میں صحابہ فرما رہے ہیں، اور کتابوں میں آپ خود فرما رہے ہیں. بھائی اکثریت اس میں تو یہی ہے کہ پیغمبر یوں تھے، پیغمبر ایسے تھے، پیغمبر اس طرح چلتے تھے، اس طرح لیٹتے تھے، پیغمبر کا تکیہ ایسا تھا، پیغمبر کی چادر ایسی تھی، پیغمبر کا کپڑا ایسا تھا، آپ کا برتن ایسا تھا، اور آپ کا گھر ایسا تھا، آپ کا بستر ایسا تھا، اور آپ کا جوتا ایسا تھا، آپ کی انگوٹھی ایسی تھی، آپ کی انگشتری ایسی تھی، اور آپ مہر لگاتے تھے، مہر نبوت ایسی تھی، اور آپ کے کندھے پر دونوں مونڈے کے درمیان میں جو مہر نبوت تھی وہ ایسی تھی ایسی تھی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا پھنسی کی شکل میں تھی، کسی نے کہا ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، کسی نے کہا چھپر کٹی گنڈی کی طرح تھی. وہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے اعضاء کی اندر کشی کر رہے ہیں. بالخصوص اس میں صحابہ پیغمبر کی الفاظ کی ترجمانی. باقی اور کتابوں میں آپ سے محبت گفتگو نبی کریم علیہ السلام، اور آپ کو آپ کے کلام کا پتہ ہی نہ چلے. صرف یہ ہے کہ سر اٹھا کر کبھی کتاب دیکھے یا نہ دیکھے، استاد ایک تشریح کر رہے ہیں، آپ تشریح کو سن کر چلے. یہ کوئی اچھی بات بالکل نہیں ہے. کوئی بھی روایت آپ کے سامنے گزر جائے، اس روایت کا ترجمہ آپ کے مفہوم اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے. آپ کے الفاظ ہیں، آپ کا کلام ہے، آپ کے ارشادات ہیں، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کسی بھی قسم کا کوئی مستقبل میں کام انجام نہیں دے سکتے. جتنے بڑے ہیں، جتنے بڑے ہوئے ہیں، میں نے بار بار کہا آپ سے، کیا کہا جی؟ اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی جانفشانی سے ہی بنے. کوئی کسی کی دعا سے نہیں بنا ہے. آپ کی اپنی دعا سے بھی آپ نہیں بن سکتے. آپ کے بڑے مل کر آپ کے حق میں دعا کریں گے تب بھی آپ بن نہیں سکتے. بنائیں گے آپ اپنے آپ کو، اپنی محنت اور جدوجہد سے، اپنے شوق سے، اپنی دلچسپی سے، لگن سے، عزم و ارادے سے، اپنے فیصلے سے، اپنے حوصلے سے آپ خود اپنے آپ کو بنائیں گے. میں نے بتایا آپ کو کہ علماء کرام کے صبر کے واقعات کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، پڑھیے. بڑے بڑے لوگوں کی زندگی سوانح حیات چھپی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ پڑھیے. کس کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، کس کس طرح وہ بنے ہیں، کس کس طرح مقبولیت اس کو حاصل ہوئی ہے، ہر دل عزیزی ہوئی ہے، ساری دنیا میں ان کی شہرت حاصل ہوئی ہے. تو کیسے ہوئی ہے؟ اور بار بار اس جملہ میں نے کہا کوئی کسی کو بنا بھی نہیں سکتا. بنا کس کو تعریف مل جاتا ہے؟ یہ غیر ذبیح عقول کی لکڑی
لوہا، لکڑی، لوہا، مٹی، اینٹ، ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے، اور ذبیح پھول کو تو بتایا ہی جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ آپ سب ذبیح پھول ہیں، کوئی آپ کو بنا نہیں سکتا، بنائیں گے آپ اپنی محنت اور جدوجہد سے، اپنی ہی محنت اور جدوجہد سے، اپنی ہی جان پیشانی سے آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو نہیں بنا سکتا۔ آپ کے سامنے آتا اساتذہ تقریر کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، پلا نہیں سکتے آپ۔ اس لیے غیر مرتب ادھر ادھر کی گفتگو سے آپ اکتا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بتانا ہے، آپ سے پوچھا تھا میں نے کہ 23 برس کے عرصے میں آپ کے علم میں آپ حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، سما خراشی ہو رہی ہے، میں آپ سے معذرت کر دوں گا، کہیں پیغمبر نے 23 برس کے عرصے میں آپ کو دعا کرتے ہوئے آپ کو ملے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 23 برس کے عرصے میں پیغمبر کو دعا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے دخیل حدیث میں؟ سمجھنا نہیں ہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو غصہ آتا ہے، اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا پیغمبر کو دعا کرتے ہوئے کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ارے بھائی آپ نے کہیں پیغمبر کو دعا کرتے ہوئے آپ نے ذخیر حدیث میں دیکھا ہے نہیں؟ ارے بھائی کہیں آئی نہیں کوئی؟ کہاں ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ بخاری کمال کر دیا ہے۔ کبھی کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، حسن حسین کتاب ہے، سنا ہے آپ نے؟ کیا ہے وہ تمام دعائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں کی ہیں، ان تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ حسن حسین۔ آپ ادھر آیت کریمہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں، ہندوستان میں انقلاب آ جائے اور وہاں اساتذہ اہتمام میں بیٹھ کر حسن حسین پڑھتے ہیں، حسن حسین پڑھ کر اخیر میں دعا ہوتی ہے۔ وہ تمام حسن حسین کے اندر دعائیں وہی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں ہے، حضرت کہہ رہے جامع دعا، پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، کیا حکم ہے دعا کا؟ عبادت مسائل کے حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اور ایک بھی ضعیف روایت میں ثابت نہیں کر سکتے۔ مانگنا بندوں کا کام ہے، عبد کی خاصیت ہے مانگے، عبد محتاج ہے، عبد ضرورت مند ہے، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء ضرورت مند ہیں، اللہ کے غلام ہیں، عباد اللہ، اور عبد اپنے آقا سے مانگتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جملہ انبیاء علیہ السلام نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ذکر کی گئی ہے،
بھئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بھئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. بھئی ربنا دعا تو ہے قرآن میں. جب مسائل کو حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا ہے. جامع دعا سے جلدی کا ہی ہوتی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. کیا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی ہے؟ کیا آپ نے صحابہ سے دعا کی تلقین کی ہے کبھی؟ ارے بھائی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، میرے ساتھیوں جمع ہو جاؤ، آ جاؤ، تمام عرب مکمل تیاری کر کے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، میرے ساتھیوں اکٹھا ہو جاؤ، آ جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کہیں ہم بتا سکتے ہیں؟ خود آپ فرما رہے ہیں الدعاء هو العبادت. عبادت کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے غلام اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار ہے. بلکہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بالفلق برب الناس سے جو بھی سورت پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب مانگنے کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے پوری. آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. بات کو آپ مسجد میں دیکھ رہے ہوں گے، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، دیکھا ہوگا. تو مخل عبادت عبادت معبود کے سامنے آپ گھٹنے ٹیکے گا اپنی ضرورت کے جا. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے، اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. وَلَوْ شِسْعَ نَعْلِكَ، اگر تمہیں جوتے کا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو. اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ کو بے حد خوشی ہوتی ہے. اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا، نہیں دے گا؟ بس دے گا نہیں دے گا؟ کب دے گا؟ کہاں دے گا؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے یا اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، اس کا ثواب کب ملے گا؟ آپ اچھا فرض نمازوں کا ثواب آخرت کو ملے گا. کیوں؟ دار الجزا ہے وہ، تو دار الجزا ہے اور یہ دار العمل ہے. عمل یہاں کیا جائے گا، جزا وہاں پائی ملے گی، تو وہ دار جزا ہے. اللہ اگر چاہے کفار کو دیتے ہیں بے درے، آپ کو نہیں دیں گے؟ نہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا پیغمبر علیہ السلام نے کسی بھی مشکل سے مشکل مرحلے میں، پریشان سے پریشان کن حالات میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، دشمن دندنا رہا ہے، اسلحہ سے لیس ہو کر دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرو. پیغمبر نے کبھی تلقین کی ہے جو بھائی جامع دعا میں ہے؟ اعجاز صاحب مولانا باقاعد کی بات ہے بھائی. کیا نبی کریم علیہ السلام نے کبھی دعا کی تلقین کی ہو؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، بتا دیجیے جی کہیں. ارے بھائی پکارے گا بندہ کسے؟ اللہ سے پکارے گا.
اگر آپ کہہ دیں گے دعا صرف دعا سے، یہ جملہ تو غلط لکھا ہے، صرف دعا سے دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ متکلم کو بھی بارش عطا فرمائے. دعا کرو بھائی، آمین. لا تذرنی فردا، اکیلا نہ رہوں میں. دعا کیجیے، پلاسٹک کا بچہ بھی نہیں مل سکتا. یہ بھی نہیں کہ دے تو سکتے ہیں وہ، مگر دیں گے نہیں. صرف دعا سے اگر کوئی مرحلہ طے ہوا ہو، آپ بتائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلقین کی ہو، مرض وفات نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، شمائل میں بھی تقریر، تمہارے درمیان سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اگر میں نے تم پر، تمہاری کمر پر مارا ہے، تم کو پریشان کیا ہے، تو میرا جسم ہاتھ میں ہے، میری کمر سے بدلا لے لو. اس کے بعد فرمایا آخری وقت ہے میرا، اگر کوئی مجھ سے دعا کی درخواست کرنا چاہے وہ دعا کی درخواست کر لے. آپ نے پڑھا ہوگا صحابہ کرام نے درخواست کی ہے کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیں. ان میں تمام صحابہ کرام نے جتنے بھی درخواست پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، وہ سب کے سب نفاق کے سلسلے میں. سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب؟ اللہ ہمیں منافقین میں شامل نہ کرے، ہمارے اندر سے نفاق کا شائبہ بھی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے. تمام صحابہ کرام نے دعا کی جو درخواست آپ سے کی ہے، بس یہی دعا کی درخواست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں دعا کی درخواست کروں، لیکن پیغمبر نے ترتیب کی ہے. کبھی دعا کرو، حالات خراب چل رہے ہیں، تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے بھائی، کہیں ہے تلقین امام بخاری صاحب. اب یہ کہ صاحب جو تلاوت کیونکہ آپ آتی ہیں تلاوت سے، آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے تلاوت سے، زیادہ آپ تلاوت کرتے رہیں. کیا رسول اللہ نے کبھی درخواست کی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی پریشانی چل رہی ہے، ذرا دعا کر دو. کیسے کیسے مرحلے آئے، بس آپ کا جو جنگ بدر میں دعا کی، یہ جو کہتے ہیں جامع دعا میں ہے، جنگ بدر کی دعا تو بہت مشہور ہے. جنگ بدر میں کیا مانگی آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کو مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے، ہر چیز کی گہرائی میں آپ کو جانا چاہیے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے کہا؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے کسی صحابی سے کہا میں اللہ سے یہ مانگ رہا تھا؟ اور تمام طلباء ہی سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر میں کامیابی کیوں ہوئی تھی؟ رسول اللہ کی دعا. یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ کسی صحابی نے کہا؟ کسی موضوع روایت میں؟ ہر مسئلے کو سمجھیے، کس کی کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے، حقائق کیا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں. دنیا
مولانا صاحب کسی کو ہوتا ہے دنیا؟ ارے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، دنیا کیسے کرے؟ جی کیا ہے دنیا؟ ماسب اللہ کو دنیا کرتے وہ سب عربی ہی کے الفاظ ہیں نا. علامہ حضرت مولانا جلال الدین رومی ہاں سن لیا آپ نے، ہم سے ہی انہوں نے سنا ہے. مثنوی میں حضرت کی عادت ہے کہ سوال کرتے ہیں، ایک تیسرے میں دوسرے تیسرے میں اس کا جواب دیتے ہیں. چیز تو دنیا، چیز دنیا، دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ چیز تو دنیا. آپ کاروبار کو بھی دنیا سمجھ رہے ہیں، کارخانے کو بھی دنیا سمجھ رہے ہیں، فیکٹری کو بھی دنیا سمجھ رہے ہیں، دنیا کے تمام کاموں کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں. اور علامہ کو مثنوی میں حضرت فرماتے ہیں چیز تو دنیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المال والبنون. بھائی المال والبنون دنیا ہے نہیں، زینت الحیات الدنیا. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ سے پہلے اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے؟ من قتل قتیلا فلہ سلبہ. ترغیب دی ہے، کس چیز کی ترغیب دی ہے؟ پیسے کی ترغیب دے ہی نہیں دی. ارے بھائی آج اگر کوئی کافر کو جنگ میں جہاد میں قتل کرے گا تو مال غنیمت کے علاوہ اسے کیا بھی دیا جائے گا؟ اس کا مال سب دیا جائے گا. گھوڑا ہے تو گھوڑا بھی، اور زین ہے تو زین بھی، اور اس کے ہتھیار تھے تو وہ ہتھیار بھی. اور بہت سی روایتوں میں آپ کو پڑھا ہوگا صحابہ ایک قاتل کو مارتے تھے اور اس کے اوپر فوراً کہیں اٹھا کر اس کو رکھ دیتے تھے. آگے کسی کو اور کو گرایا تو اس کے اوپر یہ رکھ دیتے تھے، پھر کسی اور کو گرایا تو یہ اٹھا کر یہاں رکھ دیا کرتے تھے. سنا ہے نا، پڑھا ہے نا. انہیں امارت علامت، انہیں جب جب بھی مارتے تھے ایک کو اس کے اوپر ایک نشان، کسی کا چپل پڑا ہوا اس کے اوپر رکھ دیا. یا رسول اللہ جس چیز پر یہ جو نشان لگا ہوا ہے وہ سب میرے ہاتھ کے مقبولین ہیں. چنانچہ تمام مقبولین کا سامان مال غنیمت کے ان کو دیا جائے گا. بھائی ہے نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے مال کی ترغیب دی ہے نہیں دی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کاروبار کی ترغیب دی ہے نہیں دی ہے؟ بھائی عام طور سے ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کاروبار کیا ہے؟ دنیا ہے. چنانچہ پڑھانے والے کو کہتے ہیں دیندار ہے، اور کاروبار کرنے والے کو دنیا دار ہے. کاروبار کرنے والے کو دنیا دار ہے. 50 جلدوں میں 40 جلدوں میں کتاب البیوع 40 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اور میراث کے احکامات قرآن کریم کے اندر ہیں. ہے کیا ہے بھائی؟ مال ہی تو ہے. مال بلی کا گو ہے، مال دنیا ہے. کہہ رہے ہیں حضرت امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن ان کی ماں کی دعا کی برکت سے آنکھوں میں روشنی ہے. میرے پیٹ میں درد تھا، میں بسم اللہ بول کر پانی پی گیا، درد ختم.
وقت ہو گیا. اسی لیے مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ اس بات کو سمجھتے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعا کی وجہ سے جنگ بدر میں کامیابی ملی ہے، میری دعا کی وجہ سے عمر فاروق کو ہدایت ملی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیغمبر کی دعا کی برکت سے کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنگ بدر میں کامیابی پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ہے. لیکن آپ یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا سے کامیابی ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں، ارے قمیض روشنی لا سکے، قمیض بھی روشنی لا سکے، اللہ نے کیا کر دیا؟ ارے بھائی ہے نہیں. حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں میں. شعر تو یہ ہے، بادشاہ سلامت کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کے مانگنے کی جو آواز ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قمیص یوسف فی اجفانی یعقوب. اتنی خوشی حضرت یعقوب کو ہوئی، جینا ہی کیا ہوتا ہے. یوسف نے دعا کر کے خوب مار کر کے قمیص کو بھجوایا ہوگا. مسئلے کو سمجھیا، مجھے یہ نہیں ہے، میں بس پہلے کہہ چکا ہوں پورے دارالعلوم میں متکلم کے علاوہ لمبی لمبی دعا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. کوئی ہے تو بتا دو، کسی کا بھی نام دے دو تاکہ آپ کی بات صحیح ہو جائے. اس لیے آپ میری گفتگو کو یہ سمجھے کہ یہ دعا کو نہیں مانتا ہے. دعا ایک عبادت ہے، ہر عبادت سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. دعا سے بھی اللہ کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہو کر کسی کو خوشی دے دے سکتی. آپ یہ کہیں آپ سب حضرات دعا کیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا درود شریف پڑھ لیجیے، یا اللہ ہم سب لوگوں کو ٹاٹا بنا دے. بھائی سب آپ سے لوگ ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے کیا اللہ ہم سب کو کیا بنا دے، ٹاٹا بنا دے. کہیے آمین آمین. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے لوگوں کی دعاؤں میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جانی چاہیے. پوری تعلیمات نبوی میں آپ کو تدبیر ہی تدبیر ملے گی. تدبیر کے علاوہ کہیں آپ کو دعا نہیں ملے گی. اس لیے صرف دعا سے کچھ بھی نہیں ہونے گے. لیکن دعا سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو سوچ لیجیے گا. کیسے کیسے مراحل ہیں، کس طرح پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پورا ہندوستان پریشان ہے. دعا نہیں ہو رہی ہے. حرم شریف میں 30 لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں سے محض بنا پر کہ ہندوستان کے آواز درست ہو جائے تو محض اس دعا کی غرض سے جہاں کچھ قبولیت، دعا کی قبولیت کی جگہوں میں پہنچ کر دعا کی جائے. دنیا بھر کے علاقوں سے، ملکوں سے عمرے کے ارادے سے کہاں پہنچ رہے ہیں لوگ؟ ہندوستان کے بہت علاقوں سے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا کرنے کی غرض سے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ حرمین شریفین میں پہنچ رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی دعائیں ہو رہی ہیں. حج کے موقع پر 25 لاکھ کا مجمع، ایسی جگہ، ایسی مبارک جگہ، ایسے مبارک لوگ، کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم.
الکلام جبری. اب آپ تیاری کر کے آئے کہ تلقین کہاں کہاں پیغمبر دیتی ہے. دیکھ کر آئیے اور میں وہ جھلکیاں بتاؤں گا جہاں دعا ہونی چاہیے تھی وہاں ہوئی ہے. صرف لفظ لگائیے گا صرف دعا سے اور اگر سب کچھ کر کے آپ نے دعا کی اس کے لیے کوئی جواب میں نہیں دے رہا تو آپ دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں والی کرتا فرمائے. ہاں تبدیل کیجیے پہلے. ایک صاحب اور نکلے حضرت عمر سے عمرے کے لیے جاتے ہوئے دعا کی درخواست میں اوپر گئی. عربی میں تبدیل پوری مدنی اور مکی زندگی میں ایک ویسے کرنی ہے.